ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت عام ہے۔ میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی نعمت پر اس کا شکر ادا کیا جائے، اس کے عذاب سے بچا جائے، اس کے قہر سے ڈرا جائے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ مخلوق اسی کی ہے اور حکم اسی کا ہے، اس کی جنت کی آس اور امید رکھی جاتی ہے۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ کی نبوت پر نبوتیں ختم ہوئیں اور آپ کی رسالت نے ساری رسالتوں کو مکمل کر دیا۔ اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر۔ سب سے اچھی آل و اولاد آپ کی آل و اولاد ہے اور سب سے اچھے اصحاب آپ کے اصحاب ہیں، اور تابعین پر اور ان پر جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں، اور بہت زیادہ ہمیشہ رہنے والی اور کبھی ختم نہ ہونے والی سلامتی نازل فرما۔ اما بعد، میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقوی کی وصیت کرتا ہوں۔ اللہ سے ڈرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ جو اللہ کا تقوی اختیار کرے گا اللہ اس کو بچائے گا، جو اس کو قرض دے گا اللہ اس کو بدلہ دے گا، جو اس کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو زیادہ ادا کرے گا۔ تقوی کو اے اللہ کے بندو اپنا نصب العین اور اپنے قلب کی روشنی بناؤ۔ اللہ سے ڈرو جس سے تمہیں ضرور ملنا ہے، اس کے حساب سے کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے۔ جان لو اللہ آپ پر رحم کرے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کا تقوی ہے، لیکن اللہ کے تقوی کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے۔ تو اس تقوی کو ہر بھلائی کے لیے اپنا راستہ بناؤ اور ہر شر سے فرار کا ٹھکانہ بناؤ۔ چنانچہ اللہ نے اہل تقوی کی ان چیزوں سے نجات کی ضمانت لی ہے جن سے وہ ڈرتے ہیں، اور اللہ ان کو رزق عطا کرنے کی جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے ہیں۔ خوف کو امید سے جوڑ کر رکھو اور سوال کرنے میں اصرار سے کام لو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ، طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے۔ مسلمانوں، اسلام بندے کے معاملات کو دنیا و آخرت اور تمام احوال یعنی عقیدہ، عبادت، معاملات، عادات، اقدار، اخلاق، زمانے وابستگی اور انسانی تعلقات میں پورا کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ تمام معاملات میں جن کا تعلق دنیا و آخرت کی انسانی زندگی سے ہے۔ مسلمانوں، انسان کے اعمال یا تو عبادتیں ہیں جن پر اس کا دین قائم ہے، یا عادتیں ہیں جن سے اس کی دنیا سنورتی ہے۔ عادتیں بندے کی نیت سے جڑی ہوئی ہیں، تو نیت کی درستگی اس کے عمل کی درستی ہوگی اور نیت کا بگاڑ اس کے عمل کا بگاڑ ہوگا۔ صحیح حدیث میں حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے۔ اس حدیث کو صحیح ہے میں روایت کیا گیا ہے۔ اللہ کے بندوں میں سے توفیق یافتہ وہ ہے جس نے راستوں میں افضل کو اختیار کیا، اقدار میں کامل ترین کو پانے کی کوشش کی۔ عادات و اطوار کی نفوس پر بادشاہت اور انسانی زندگی پر غلبہ ہوتا ہے۔ انسان سے عادت و اطوار کو کھینچنا مشکل ہے اور اس سے چھٹکارا حاصل کرنا دشوار ہے۔ تو انسانی فطرت اس چیز سے مانوس ہونے کی طرف مائل ہوتی ہے جس کی اسے عادت ہو، اور اس چیز کی طرف مائل ہوتی ہے جس کی اسے آفت ہو۔ انسان کی عادت و اطوار ان کی زندگی کا حصہ ہے اور ان کی تہذیب و ثقافت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے۔ اس لیے شریعت ان عادات و اطوار کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے آئی اور اس کا تعلق درست نیک عادتوں سے ہے۔ جہاں تک فاسد اطوار کی بات ہے تو شریعت اسے روکتی ہے اور اس سے انکاری ہے۔ شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عادتوں کا اگر اعتبار نہ کیا جائے تو یہ لوگوں کو تکلیف مالا یوتاب تک لے جائے گی۔ لوگوں کا کہنا ہے انسان کی عادات و اطوار کو بنانے والا اور ان سے بننے والا ہے۔ لوگوں نے کہا انسان ایسی عادتوں کا مجموعہ ہے جو زمین پر رائج ہے۔ انسان عادت کا غلام ہے، طبیعت کا غلام نہیں ہے۔ بھائیوں، عادتیں اور سماجی زندگی کے نظم و نسق میں عمدگی اور خرابی، مالداری و فقر، علم و جہالت اور استقامت و انحراف کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہے۔ پاکیزہ زندگی میں اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں، خراب زندگی میں بری اور رذیل عادتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ہر سماج کی عادتیں استقامت و انحراف اور کشادگی
و تعصب کے اعتبار سے اس کی حالت کو بیان کرتی ہے. پتہ چلا کہ درستگی اچھی عادتوں کو پیدا کرتی ہے اور جہالت جاہلانہ عادتوں کو پیدا کرتی ہے. سماج کی دینداری جتنی بہتر ہوگی اور اس کی تربیت جتنی استوار ہوگی اور اس کی تہذیب جتنی ترقی کرے گی اور اس کا شعور جتنا بڑھے گا اتنا ہی اس کی عادت و اطوار میں ترقی ہوگی بلکہ اس میں بری عادتیں کم ہوں گی. عادتیں معزز معانی سنجیدہ اخلاق بلند اقدار سخاوت و شرافت سے بنتی اور پیدا ہوتی ہے جن کا سبب درست عقائد صحیح دینداری معزز افراد اور دوستگی کے مناسب اصول ہے جنہیں درست نفوذ اپنے معاش و کمائی اور تعلقات کے معاملات میں پسند کرتے ہیں. اسی طرح بسا اوقات عادتیں منحرف روش جیسے خرافات غلط عصبیت تکبر قہر اور جاہلیت سے بنتی ہے. عادات و اطوار اور روایات انسانی زندگی کو اور سماج کے تجربوں کو بیان کرتی ہے. جو تجربے اس تاریخی سفر سے متعلق ہیں جو حادثوں تبدیلیوں اور ارتقا پذیریوں سے بھری ہوئی ہے. عادتوں کی گہری تاثیر ہے جو بناتی اور بگاڑتی ہے گراتی اور اٹھاتی ہے جمع کرتی ہے اور الگ کرتی ہے. مسلمانوں عادات ایک اجتماعی روش ہے جس پر لوگ چلتے ہیں اور حادثات واقعات مواقع خوشیاں اور غم ان تمام میں انہی عادتوں پر اپنے رویے کی بنیاد رکھتے ہیں. انہی عادات پر ان کے اقوال کے اصول ان کے معاملات جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں سب کے سب چلتے ہیں. ان کا تعلق کھانے پینے رہنے سواری لباس غذا بات کرنے الفاظ تصرفات منصوبوں اور نظام سے ہو یا ان سے ہو جن کا انسانی ضرورتیں تقاضا کرتی ہیں اور لوگوں کی راہیں جن کی طرف آمادہ کرتی ہیں یعنی تدبیر و ادارت اصلاح معاملات خرید و فروخت اجرت لینے دینے اوقاف قسم اور نظر وغیرہ. اسی طرح استقبال اور سلام کے آپسی تبادلے میں حرکات اور الفاظ کے اطوار کا بھی یہی حال ہے جو مسلمانوں کے سلام پھیلانے کا طریقہ ہے. مسلمانوں اسلامی شریعت کے احکام لوگوں کے احوال اور ان کے رائج عادات اور پھیلے ہوئے اطوار کی مراعات کے ساتھ آئے جو ان کے مطالب اور مسائل کو پورا کرتے ہیں. بلکہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے چھوٹ دیا کہ لوگ ان چیزوں پر چلے جو ان کی مصلحت کے مطابق ہو جب تک یہ چیز شریعت کے خلاف نہ ہو اور نہ کسی ظلم کا اقرار کرے. یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے عموم میں داخل ہے. تم لوگ اپنے دنیاوی معاملات کا زیادہ علم رکھتے ہوئے اس حدیث کو احمد مسلم اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں میں متعارف ہے لوگ اس کو عادت بنائے ہوئے ہیں اور اس پر چلتے ہیں اور اس تعلق سے کوئی بميزان المصلحة الشرعية بعيدا عن الأغراض والعصبيات. فإذا كانت العادة أو العرف اگر عادت و عرف لوگوں کے راجی مصلحت کو پورا کرتی ہے یا ان سے ظاہری خرابی کو دور کرتی ہے اور سماج کو نہیں بگاڑتی ہے تو یہ قابل قبول عرف ہے اور درست عادت ہے. اسلام نے عادت و اعتبار میں سے اس کا اقرار کیا ہے جو درست و نفع بخش ہے اور پاکیزہ شریعت کے احکام کے معارض نہیں ہے اور اسلام نے بعض اعتبار کو درست کیا اور سدھارا ہے. اللہ عز و جل نے اولیاء اور اوصیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا مالداروں کو چاہیے کہ یتیموں کے مال سے بچتے رہیے. آپ مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لے. اللہ تعالیٰ نے ماں کے حق میں روٹی اور کپڑا کے متعلق فرمایا اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو. ہر شخص اتنی ہی تکلیف دیا جاتا ہے جتنے اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ پہنچایا جائے. وارث پر بھی اس جیسی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند بنت عتبہ سے اپنے شوہر کے مال لینے کے متعلق فرمایا معروف طریقے سے اتنا ہی لو جو تمہارے اور تمہارے بیٹے کے لیے کافی ہو. بھائیو عادتوں کی حفاظت میں سے مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت ہے. شریعت پوری کی پوری مصلحت اور رحمت ہے. لوگوں کے مفاد میں سے یہ ہے کہ ان کی آسانی اور ان سے پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہیں ان چیزوں پر باقی رکھا جائے جن سے وہ مانوس اور متعارف ہے. شریعت کے احکام لوگوں کی زندگی ان کے مفاد اور ان کے حالات سے جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے بہت سارے اجتہادی احکام عادات و اطوار سے مرتبط ہے.
یہاں تک کہ امام قرافی رحمہ اللہ کا قول ہے ایسے احکام جن کی بنیاد کی عادتوں پر ہے، عادتوں کے بدلنے کے باوجود اگر احکام اسی طرح جاری رہے تو یہ اجماع کے خلاف ہے اور دین میں جہالت ہے۔ ابن فرعون رحمہ اللہ فرماتے ہیں عادتوں پر مرتب ہونے والے احکام عادتوں کے ساتھ چلتے ہیں اور عادتوں کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں، اس لیے شریعت کی ہر چیز عادتوں کی پیروی کرتی ہے۔ شریعت کا حکم عادت کے بدلنے کے ساتھ اتنا بدلتا ہے جتنا نئی عادت تقاضا کرتی ہے۔ معاشرے کے ترقی کرنے، تہذیبوں کے بدلنے اور تعلیم کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ عادات و اطوار بدلتے ہیں اور ترقی پاتے ہیں تو وہ ایسی چیزوں کو قبول کرتے ہیں جو پہلے ناقابل قبول ہوتی ہیں اور ایسی چیزوں کو مسترد کرتے ہیں جو پہلے قابل قبول تھی۔ پتہ چلا کہ عادات و اطوار وقت اور جگہ، حالتوں، قوموں کی فطرت اور لوگوں کے اخلاق کے مطابق بدلتی ہے۔ حدیث میں ہے جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے گا تو اس کو اس کا اجر ملے گا اور اس پر عمل کرنے والے کا بھی اجر اس کو ملے گا اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا تو اس کا گناہ ملے گا اور اس پر عمل کرنے والے کا بھی گناہ اس کو ملے گا اور عمل کرنے والے کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اللہ آپ تقویٰ کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم سے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عثمان علی مسجد مسیح صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے فائدے پہنچائے۔ طرح کی تعریف اللہ کے لیے، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اور اس کی قضا کے آگے رضا و صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تسلیم ہے۔ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ ایسی شہادت جس کو میں قیامت کے دن ذخیرہ شمار کرتا ہوں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ آپ نے سر و علن میں اللہ کے دین کی طرف بلایا۔ اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہوا آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، جن کے ذکر کو ان کے رب نے بلند کیا اور ان کے اجر کو زیادہ کیا، اور تابعین پر اور ان پر جو اچھے طریقے سے اپنی پیروی کریں، اور صبح و شام بہت زیادہ سلام نازل ہو۔ اما بعد ہے مسلمانوں، نیک اور درست عادت و اطوار قوموں کو مضبوط کرتی ہے، ان کو طاقت بخشتی ہے اور ایک جٹ کرتی ہے۔ بری عادتیں اور منحرف اطوار قوموں کو کمزور کرتی ہیں اور اصل سے ہٹاتی ہے۔ اسلاف اور باپ داداؤں کی اندھی تقلید قوموں کو گمراہ کرتی ہے اور ان کو ہلا کر رکھ دیتی ہے۔ اسلام برے اطوار، قوی عادتوں، اسلاف کے طریقوں پر جم جانے اور آباء و اجداد کے راستے کو مضبوطی سے تھامنے سے ڈرانے اور روکنے کے ساتھ آیا۔ اللہ سبحانہ نے ایسا کرنے والوں کی مذمت کرتے ہوئے فرمایا، ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پاک کی پیروی کرنے والے ہیں۔ نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر راہ یافتہ ہیں۔ تو یہ اندھی تقلید ہے اور عقل و اذہان کو معطل کرنے والی اور مثبت آزادی سے روکنے والی ہے۔ بری عادتیں لوگوں کو مشقت اور پریشانی میں ڈالتی ہیں، ان کی کوشش مال اور وقت کو کھینچ لیتی ہے۔ ان بری عادتوں کو لوگ اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں، دوسروں کی خوشنودی اور دوسروں کے نقد سے بچنے کے لیے تو وہ چیزیں کرتے ہیں جن کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں، اور ایسی چیزوں کو کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں۔ تو پھر کیا ہونا چاہیے جب یہ عادات و اطوار شریعت کے مخالف ہوں، عقل و صحت کو نقصان پہنچائے اور اخلاق و اقدار کے لیے مضر ہو؟ حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بری عادات و اطوار کو مضبوطی سے تھامنے اور ان کو اللہ کی شریعت کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مقدم کرنے والوں کے تعلق سے فرماتے ہیں، ان کی فطرتوں میں بگاڑ، قلوب میں ظلمت، اذہان میں گدلاپن اور عقلوں میں نقص پیدا ہوتا ہے۔ چنانچہ اسی میں چھوٹے تربیت پاتے ہیں اور بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں۔ بھائیو، سماج کی بعض بری عادتوں پر غور کرو جو شادی، ولیموں، ماتموں اور رکھ رکھاؤ میں گرا بار اخراجات اور پریشان کن خرچوں بلکہ بہت زیادہ قرض کی شکل میں ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے ان لوگوں کے یہاں آنا جانا اور زیارت کرنا خوشی و سرور کے بجائے غم و پریشانی کا سبب ہوتا ہے۔ ایک دوسرے کی زیارت دل لگانے، دل بہلانے اور مجلس سے لطف اٹھانے کے لیے ہوتی ہے۔ یہ باہم فخر کرنے، تکلف کرنے، زینت کی اظہار کرنے، تکبر کرنے اور ایسی بڑائی کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے جو زندگی کو غمگین و ذم و حال
اور بھاری بوجھ بنا دے۔ مسلمانوں ہر عقلمند پر واجب ہے چل جائے کہ وہ نیک مسلمان ہو، کہ وہ ہر اس عادت و عرف اور عرف کو چھوڑ دے جو شریعت کے احکام کے مخالف ہے یا عصبیت و جاہلیت اور تفریق و امتیاز کی طرف لے جاتی ہے۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام چیزوں کو شریعت کے پاک میزان پر رکھے تاکہ وہ ناپسندیدہ عادتوں اور برے اطوار سے دور ہو، اسلام کے وسیع سائے اور حفاظت کرنے والے عظیم چھتری کی طرف لوٹے اور عقل مندوں، فضل و کرم اور اخلاق والوں میں سے چنیدہ لوگوں کے راستے پر چلے۔ جس نے ان عادات و اطوار اور روش کو اللہ کی شریعت اور اس کے حکم پر مقدم کیا اور ان چیزوں کی روح سے فیصلہ کیا بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی شریعت کی روح سے فیصلہ کرے، تو یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے جو کبھی کبھی ملت سے خارج بھی کر دیتی ہے۔ اللہ کی پناہ سنو، اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ آپ پر رحم کرے۔ جس نے بری عادتوں کا نصیحت و بیان کے ذریعے مقابلہ کیا تو وہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہے۔ جو ان روش میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں جنہیں جاہلوں نے بگاڑ کیا ہے، اور ان جیسے لوگ اللہ انہیں توفیق دیا اور ان کی مدد کرے، بالعموم جاہلوں سے سخت مقابلہ کا سامنا کرتے ہیں، اور یہ جہاد کی قسموں میں سے ہے۔ جو اس میں کوتاہی برتتا ہے حالانکہ وہ اصلاح کی طاقت رکھتا ہے، خاص طور سے اہل علم اور قوم کے سردار میں سے، تو وہ کوتاہی برتنے والا اور گناہگار ہے، اور اس سے بھی زیادہ خطرے میں وہ ہیں جو عوام کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور ان کی مجاملت و خوشامد کے ذریعے اور انہیں ان کے بری عادات و اطوار پر باقی رکھ کر اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اے ایمان والو، تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو۔ اے اللہ، تو اپنے نبی محمد مصطفیٰ اور محمد مرتبہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام نازل فرما اور ان کے آل و اصحاب پر درود و سلام نازل فرما۔ ابوبکر، عمر، عثمان اور علی، چاروں خلفاء ابوبکر، عمر، عثمان اور تمام صحابہ اور قیامت تک ان کو درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کی عزت عطا فرما۔ اے اللہ، تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما۔ اے اللہ، تو اپنے دشمنوں کو تباہ کر دے۔ اے اللہ، ہمارے اماموں کو توفیق دے، ہمارے ولی امر کو توفیق دے۔ اے اللہ، تو مسلمانوں کے غلط امور کو توفیق دے۔ اے اللہ، مسلمانوں کے احوال کو درست فرما۔ اے اللہ، تو ان کو اپنی سنت پہ جمع فرما اور ان کے ملکوں میں ترقی عطا فرما۔ اے اللہ، ہمارے فوجیوں کی مدد فرما۔ اور ان کے اے اللہ، ہمارے فوجیوں کی مدد فرما، ان کے قدم کو ثابت کر۔ اے اللہ، تو اپنے فوجیوں کو اے اللہ، تو اپنی تائید و مدد فرما۔ اے اللہ، تو یہودیوں کو پکڑ لے۔ اے اللہ، وہ تجھے عاجز نہیں کر سکتے۔ اے اللہ، ہم ان کے شرور سے پناہ چاہتے ہیں۔ اے اللہ، ہمارے لیے تو قبول و ایجاب کا دروازہ کھول دے۔ اے اللہ، ہمارے برائیوں کو معاف فرما اور ان کو بھلائیوں سے بدل دے۔ اے اللہ، ہم نے اپنے نفس پہ بہت ظلم کیا ہے، اگر تو ہماری بخشش اور مغفرت نہیں فرمائے گا ہم ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ اے اللہ، ہمارے مریضوں کو شفا عطا فرما، درود و سلام اور برکت نازل فرما۔ تو اپنے پیارے حبیب نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ان کے تمام آل و اصحاب پر
الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الله أكبر الله ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے ہے جس کی رحمت عام ہے. میں اس پاک ذات کی حمد بیان کرتا ہوں اور شکر ادا کرتا ہوں کیونکہ وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی نعمت پر اس کا شکر ادا کیا جائے, اس کے عذاب سے بچا جائے اور اس کے قہر سے ڈرا جائے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں, وہ یکتا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. مخلوق اسی کی ہے اور حکم اسی کا ہے. اس کی جنت کی آس اور امید رکھی جاتی ہے. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ کی نبوت پر نبوتیں ختم تھیں اور آپ کی رسالت نے ساری رسالتوں کو مکمل کر دیا. اے اللہ درود و سلام اور برکت نازل فرما آپ پر اور آپ کے تمام آل و اصحاب پر. سب سے اچھی آل و اولاد آپ کی آل و اولاد ہے اور سب سے اچھے اصحاب آپ کے اصحاب ہیں, اور تابعین پر اور ان پر جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کرے اور بہت زیادہ ہمیشہ رہنے والی اور کبھی ختم نہ ہونے والی سلامتی نازل فرما. اما بعد, میں آپ کو اے لوگوں اور اپنے آپ کو اللہ کے تقویٰ کی وصیت کرتا ہوں. اللہ سے ڈرو, اللہ آپ پر رحم کرے. جو اللہ کا تقویٰ اختیار کرے گا اللہ اس کو بچائے گا. جو اس کو قرض دے گا اللہ اس کو بدلہ دے گا. جو اس کا شکر ادا کرے گا اللہ اس کو زیادہ ادا کرے گا. تقویٰ کو اے اللہ کے بندو اپنا نصب العین اور اپنے قلب کی روشنی بناؤ. اللہ سے ڈرو جس سے تمہیں ضرور ملنا ہے, جس کے حساب سے کوئی فرار کی جگہ نہیں ہے. جان لو اللہ آپ پر رحم کرے کہ ہر چیز کے پیچھے اللہ کا تقویٰ ہے, لیکن اللہ کے تقویٰ کے پیچھے کچھ بھی نہیں ہے. تو اس تقویٰ کو ہر بھلائی کے لیے اپنا راستہ بناؤ اور ہر شر سے فرار کا ٹھکانہ بناؤ. چنانچہ اللہ نے اہل تقویٰ کی ان چیزوں سے نجات کی ضمانت لی ہے جن سے وہ ڈرتے ہیں, اور اللہ ان کو رزق عطا کرنے کی جہاں سے وہ گمان بھی نہیں کرتے ہیں. خوف کو امید سے جوڑ کر رکھو اور سوال کرنے میں اصرار سے کام لو. اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے, یہ بزرگ لوگ نیک کاموں کی طرف جلدی کرتے تھے اور ہمیں لالچ, طمع اور ڈر خوف سے پکارتے تھے اور ہمارے سامنے عاجزی کرنے والے تھے. مسلمانوں, اسلام بندے کے معاملات کو دنیا و آخرت اور تمام احوال یعنی عقیدہ, عبادت, معاملات, عادات, اقدار, اخلاق, سماجی وابستگی اور انسانی تعلقات میں پورا کرنے کے لیے آیا ہے. اور تمام معاملات میں جن کا تعلق دنیا و آخرت کی انسانی زندگی سے ہے. مسلمانوں, انسان کے اعمال یا تو عبادتیں ہیں جن پر اس
کہ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اعمال کا دار و مدار نیتوں پر ہے اور ہر شخص کو وہی ملتا ہے جس کی اس نے نیت کی ہے. اس حدیث کو صحیح ہے میں روایت کیا گیا ہے. اللہ کے بندوں میں سے توفیق یافتہ ہوا ہے جس نے راستوں میں افضل کو اختیار کیا, اقدار میں کامل ترین کو پانے کی کوشش کی. عادات و اطوار کی نفوس پر بادشاہت اور انسانی زندگی پر غلبہ ہوتا ہے. انسان سے عادت و اطوار کو کھینچنا مشکل ہے اور اسے چھٹکارا حاصل کرنا دشوار ہے. جو انسانی فطرت اس چیز سے مانوس ہونے کی طرف مائل ہوتی ہے جس کی اسے عادت ہو اور اس چیز کی طرف مائل ہوتی ہے جس کی اسے الفت ہو. انسان کی عادت و اطوار ان کی زندگی کا حصہ ہے اور ان کی تہذیب و ثقافت کی علامتوں میں سے ایک علامت ہے. اس لیے شریعت ان عادات و اطوار کا اقرار و اعتراف کرتے ہوئے آئی اور اس کا تعلق درست نیک عادتوں سے ہے. جہاں تک فاسد اطوار کی بات ہے تو شریعت اسے روکتی ہے اور اس سے انکاری ہے. شاطبی رحمہ اللہ فرماتے ہیں عادتوں کا اگر اعتبار نہ کیا جائے تو یہ لوگوں کو تکلیف مالایوتاب تک لے جائے گی. لوگوں کا کہنا ہے انسان کی عادات و اطوار کو بنانے والا اور اس سے بننے والا ہے. لوگوں نے کہا انسان ایسی عادتوں کا مجموعہ ہے جو زمین پر رائج ہے. انسان عادت کا غلام ہے, طبیعت کا غلام نہیں ہے. بھائیوں, عادتیں سماجی زندگی کے نظم و نسق میں عمدگی اور خرابی, مالداری و فقر, علم و جہالت اور استقامت و انحراف کے اعتبار سے پیدا ہوتی ہے. پاکیزہ زندگی میں اچھی عادتیں پیدا ہوتی ہیں, خراب زندگی میں بری اور رذیل عادتیں پیدا ہوتی ہیں. ہر سماج کی عادتیں استقامت و انحراف اور کشادگی و تعصب کے اعتبار سے اس کی حالت کو بیان کرتی ہے. پتہ چلا کہ درستگی اچھی عادتوں کو پیدا کرتی ہے اور جہالت جاہلانہ عادتوں کو پیدا کرتی ہے. سماج کی دینداری جتنی بہتر ہوگی اور اس کی تربیت جتنی استوار ہوگی اور اس کی تہذیب جتنی ترقی کرے گی اور اس کا شعور جتنا بڑھے گا اتنا ہی اس کی عادت و اطوار میں ترقی ہوگی, بلکہ اس میں بری عادتیں کم ہوں گی. عادتیں معزز معانی, سنجیدہ اخلاق, بلند اقدار, سخاوت و شرافت سے بنتی اور پیدا ہوتی ہے جن کا سبب درست عقائد, صحیح دینداری, معزز افراد اور درستگی کے مناسب اصول ہے جنہیں درست نفوس اپنے معاش و کمائی اور تعلقات کے معاملات میں پسند کرتے ہیں. اسی طرح بسا اوقات عادتیں منحرف روش جیسے خرافات, ظلم, عصبیت, تکبر, قہر اور جاہلیت سے بنتی ہیں. عادات و اطوار اور روایات انسانی زندگی کو اور سماج کے تجربوں کو بیان کرتی ہیں. جو تجربے اس تاریخی سفر سے متعلق ہیں جو حادثوں, تبدیلیوں اور ارتقا پذیریوں سے بھری ہوئی ہے. عادتوں کی گہری تاثیر ہے جو بناتی اور بگاڑتی ہے, گراتی اور اٹھاتی ہے, جمع کرتی ہے اور الگ کرتی ہے. مسلمانوں, عادات ایک اجتماعی روش ہے. اس پر لوگ چلتے ہیں اور حادثات, واقعات, مواقع, خوشیاں اور غم ان تمام میں انہی عادتوں پر اپنے رویے کی بنیاد رکھتے ہیں. انہی عادات کو ان کے اقوال کے اصول, ان کے معاملات, جو کچھ وہ کرتے ہیں اور جو کچھ وہ چھوڑتے ہیں, سب کے سب چلتے ہیں. ان کا تعلق کھانے, پینے, رہنے, سواری, لباس, غذا, بات کرنے, الفاظ, تصرفات, منصوبوں اور نظام سے ہو یا ان سے ہو جن کا انسانی ضرورتیں تقاضا کرتی ہیں اور لوگوں کی راہیں جن کی طرف آمادہ کرتی ہیں. یعنی تدبیر و ادارت, اصلاح, معاملات, خرید و فروخت, اجرت لینے دینے, اوقات, قسم اور نظر وغیرہ. اسی طرح استقبال اور سلام کے آپسی تبادلے میں حرکات اور الفاظ کے اطوار کا بھی یہی حال ہے جو مسلمانوں کے سلام پھیلانے کا طریقہ ہے. مسلمانوں, اسلامی شریعت کے احکام لوگوں کے افعال اور ان کے رائج عادات اور پھیلے ہوئے اطوار کی مراعات کے ساتھ آئے جو ان کے مطالب اور مسائل کو پورا کرتے ہیں. بلکہ یہ ان چیزوں میں سے ہے جسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے لیے چھوٹ دیا کہ لوگ ان چیزوں پر چلے جو ان کی مصلحت کے مطابق ہو, جب تک یہ چیز شریعت کے خلاف نہ ہو اور نہ کسی ظلم کا اقرار کرے.
یہ چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس قول کے عموم میں داخل ہے. تم لوگ اپنے دنیاوی معاملات کا زیادہ علم رکھتے ہو. اس حدیث کو احمد، مسلم اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے. اس تعلق سے قاعدہ یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو لوگوں میں متعارف ہے، لوگ اس کو عادت بنائے ہوئے ہیں اور اس پر چلتے ہیں، اور اس تعلق سے کوئی في ميزان المصلحة الشرعية بعيدا عن الأغراض والعصبيات. فإذا كانت العادة أو العرف اگر عادت و عرف لوگوں کے راز مصلحت کو پورا کرتی ہے یا ان سے ظاہری خرابی کو دور کرتی ہے اور سماج کو نہیں بگاڑتی ہے، تو یہ قابل قبول عرف ہے اور درست عادت ہے. اسلام نے عادت و اعتبار میں سے اس کا اقرار کیا ہے جو درست و نفع بخش ہے اور پاکیزہ شریعت کے احکام کے مخالف نہیں ہے، اور اسلام نے بعض اعتبار کو درست کیا اور سدھارا ہے. اللہ عز و جل نے اولیاء اور اوصیاء کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، مالداروں کو چاہیے کہ یتیموں کے مال سے بچتے رہے. آپ مسکین محتاج ہو تو دستور کے مطابق واجبی طور سے کھا لیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ماں کے حق میں روٹی اور کپڑا کے متعلق فرمایا، اور جن کے بچے ہیں ان کے ذمے ان کا روٹی کپڑا ہے جو مطابق دستور کے ہو. ہر شخص اتنی ہی تکلیف دے جاتا ہے جتنی اس کی طاقت ہو. ماں کو اس کے بچے کی وجہ سے یا باپ کو اس کی اولاد کی وجہ سے کوئی ضرر نہ تو اٹھایا جائے. وارث پر بھی اس کی ایسی ذمہ داری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہند بنت عتبہ سے اپنے شوہر کے مال لینے کے متعلق فرمایا، معروف طریقے سے اتنا ہی لو جو تمہارے اور تمہارے بیٹے کے لیے کافی ہو. بھائیو، عادتوں کی حفاظت میں سے مسلمانوں کے مفادات کی حفاظت ہے. شریعت پوری کی پوری مصلحت اور رحمت ہے. لوگوں کے مفاد میں سے یہ ہے کہ ان کی آسانی اور ان سے پریشانی کو دور کرنے کے لیے انہیں ان چیزوں پر باقی رکھا جائے جن سے وہ مانوس پر متعارف ہے. شریعت کے احکام لوگوں کی زندگی، ان کے مفاد اور ان کے حالات سے جڑے ہوئے ہیں. اسی لیے بہت سارے اجتہادی احکام عادات و اطوار سے مرتبط ہے. یہاں تک کہ امام قرطبی رحمہ اللہ کا قول ہے، ایسے احکام جن کی بنیاد کی عادتوں پر ہے، عادتوں کے بدلنے کے باوجود اگر احکام اسی طرح جاری رہے تو یہ اجماع کے خلاف ہے اور دین میں جہالت ہے. ابن فرعون رحمہ اللہ فرماتے ہیں، عادتوں پر مرتب ہونے والے احکام عادتوں کے ساتھ چلتے ہیں اور عادتوں کے ختم ہونے کے ساتھ ختم ہو جاتے ہیں. اسی لیے شریعت کی ہر چیز عادتوں کی پیروی کرتی ہے. شریعت کا حکم عادت کے بدلنے کے ساتھ اتنا بدلتا ہے جتنا نئی عادت تقاضا کرتی ہے. معاشرے کے ترقی کرنے، تہذیبوں کے بدلنے اور تعلیم کے پھیلنے کے ساتھ ساتھ عادات و اطوار بدلتے ہیں اور ترقی پاتے ہیں. تو وہ ایسی چیزوں کو قبول کرتے ہیں جو پہلے ناقابل قبول ہوتی ہیں اور ایسی چیزوں کو مسترد کرتے ہیں جو پہلے قابل قبول تھی. پتہ چلا کہ عادات و اطوار وقت اور جگہ، حالتوں، قوموں کی فطرت اور لوگوں کے اخلاق کے مطابق بدلتی ہے. حدیث میں ہے، جو شخص اسلام میں اچھا طریقہ جاری کرے گا اس کو اس کا اجر ملے گا اور اس پر عمل کرنے والے کا بھی اجر اس کو ملے گا اور عمل کرنے والے کے ثواب میں کچھ کمی نہ ہوگی. جو شخص اسلام میں برا طریقہ جاری کرے گا تو اس کا گناہ ملے گا اور اس پر عمل کرنے والے کا بھی گناہ اس کو ملے گا اور عمل کرنے والے کے گناہ میں کچھ کمی نہ ہوگی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ آپ درگزر کو اختیار کریں، نیک کام کی تعلیم دے اور جاہلوں سے ایک کنارہ ہو جائے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو قرآن عظیم اور سید مرشد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے سے فائدے پہنچائے. ہر طرح کی تعریف اللہ کے لیے، اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر بجا لاتے ہوئے اور اس کی قضا کے آگے رضا و صبر کا مظاہرہ کرتے ہوئے تسلیم ہے. میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں. ایسی شہادت جس کو میں قیامت کے دن ذخیرہ شمار کرتا ہوں. میں گواہی دیتا ہوں کہ ہمارے سردار اور نبی محمد اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں. آپ نے سر و علن میں اللہ کے دین کی طرف بلایا. اللہ کا درود و سلام اور برکت نازل ہوا آپ پر اور آپ کے آل و اصحاب پر، جن کے ذکر کو ان کے رب نے بلند کیا اور ان کے اجر کو زیادہ کیا، اور تابعین پر اور ان پر جو اچھے طریقے سے ان کی پیروی کریں، اور صبح و شام بہت زیادہ سلام کی نازل ہو. اما بعد ہے مسلمانوں، نیک اور درست عادت و اطوار قوموں کو مضبوط کرتی ہیں، ان کو طاقت بخشتی ہیں اور ایک جٹ کرتی ہیں. بری عادتیں اور منحرف اطوار قوموں کو کمزور کرتی ہیں اور اصل سے ہٹاتی ہیں. اسلاف اور باپ داداؤں کی اندھی تقلید قوموں کو گمراہ کرتی ہیں اور ان کو ہلا کر رکھ دیتی ہیں. اسلام برے اطوار، قبیح عادتوں، اسلاف کے طریقوں پر جم جانے اور آباء و اجداد کے راستے کو مضبوطی سے تھامنے سے ڈرانے اور روکنے کے ساتھ آیا. اللہ سبحانہ نے ایسا کرنے والوں کی
مذمت کرتے ہوئے فرمایا ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک راہ پر اور ایک دین پر پایا اور ہم تو انہی کے نقش پاک کی پیروی کرنے والے ہیں. نہیں بلکہ یہ تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنے باپ دادا کو ایک مذہب پر پایا اور ہم انہی کے نقش قدم پر چل کر نام یافتہ ہیں. تو یہ اندھی تقلید ہے اور عقل و اذہان کو معطل کرنے والی اور مثبت آزادی سے روکنے والی ہے. بری عادتیں لوگوں کو مشقت اور پریشانی میں ڈالتی ہیں. ان کی کوشش مال اور وقت کو کھینچ لیتی ہے. ان بری عادتوں کو لوگ اپنے اوپر لازم سمجھتے ہیں. دوسروں کی خوشنودی اور دوسروں کے نقد سے بچنے کے لیے تو وہ چیزیں کرتے ہیں جن کی وہ طاقت نہیں رکھتے ہیں اور ایسی چیزوں کو کرتے ہیں جن کو وہ پسند نہیں کرتے ہیں بلکہ اس سے نفرت کرتے ہیں. تو پھر کیا ہونا چاہیے جب یہ عادات و اطوار شریعت کے مخالف ہوں, عقل و صحت کو نقصان پہنچائے اور اخلاق و اقدار کے لیے مضر ہوں. حافظ ابن قیم رحمہ اللہ بری عادات و اطوار کو مضبوطی سے تھامنے اور ان کو اللہ کی شریعت کے احکام اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین پر مقدم کرنے والوں کے تعلق سے فرماتے ہیں ان کی فطرتوں میں بگاڑ, قلوب میں ظلمت, اذہان میں گدلاپن اور عقلوں میں نقص پیدا ہوتا ہے. چنانچہ اسی میں چھوٹے تربیت پاتے ہیں اور بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں. بھائیو, سماج کی بعض بری عادتوں پر غور کرو جو شادی, ولیموں, ماتموں اور رکھ رکھاؤ میں گرا بار اخراجات اور پریشان کن خرچوں بلکہ بہت زیادہ قرض کی شکل میں ہوتی ہے. اسی وجہ سے ان لوگوں کے یہاں آنا جانا اور زیارت کرنا خوشی و سرور کے بجائے غم و پریشانی کا سبب ہوتا ہے. ایک دوسرے کی زیارت دل لگانے, دل بہلانے اور مجلس سے لطف اٹھانے کے لیے ہوتی ہے. یہ باہم فخر کرنے, تکلف کرنے, زینت کے اظہار کرنے, تکبر کرنے اور ایسی بڑائی کرنے کے لیے نہیں ہوتی ہے جو زندگی کو غمگین و زموحال اور بھاری بوجھ بنا دے. مسلمانوں, ہر عقل مند پر واجب ہے چاہے جائے کہ وہ نیک مسلمان ہو کہ وہ ہر اس عادت و عرف کو چھوڑ دے جو شریعت کے احکام کے مخالف ہے یا عصبیت و جاہلیت اور تفریق و امتیاز کی طرف لے جاتی ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ تمام چیزوں کو شریعت کے پاک میزان پر رکھے تاکہ وہ ناپسندیدہ عادتوں اور بری اطوار سے دور ہو. اسلام کے وسیع سائے اور حفاظت کرنے والے عظیم چھتری کی طرف لوٹے اور عقل مندوں, فضل و کرم اور اخلاق والوں میں سے چنیدہ لوگوں کے راستے پر چلے. جس نے ان عادات و اطوار اور روش کو اللہ کی شریعت اور اس کے حکم پر مقدم کیا اور ان چیزوں کی روح سے فیصلہ کیا بجائے اس کے کہ وہ اللہ کی شریعت کے روح سے فیصلہ کرے, تو یہ بہت ناپسندیدہ چیز ہے جو کبھی کبھی ملت سے خارج بھی کر دیتی ہے. اللہ کی پناہ. سنو, اللہ کا تقوی اختیار کرو, اللہ آپ پر رحم کرے. جس نے ان بری عادتوں کا نصیحت و بیان کے ذریعے مقابلہ کیا تو وہ اصلاح کرنے والوں میں سے ہے جو ان روش میں اصلاح کی کوشش کرتے ہیں جنہیں جاہلوں نے بگاڑ دیا ہے. اور ان جیسے لوگ, اللہ انہیں توفیق دے اور ان کی مدد کرے, بالعموم جاہلوں سے سخت مقابلہ کا سامنا کرتے ہیں اور یہ جہاد کی قسموں میں سے ہے. جو اس میں کوتاہی برتتا ہے حالانکہ وہ اصلاح کی طاقت رکھتا ہے, خاص طور سے اہل علم اور قوم کے سردار میں سے, تو وہ کوتاہی برتنے والا اور گناہگار ہے. اور اس سے بھی زیادہ خطرے میں وہ ہیں جو عوام کا تقرب حاصل کرتے ہیں اور ان کی مجاملت و خوشامد کے ذریعے اور انہیں ان کے بری عادات و اطوار پر باقی رکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے اور اس نبی پر رحمت بھیجتے ہیں. اے ایمان والو, تم بھی ان پر درود بھیجو اور خوب سلام بھی بھیجتے رہا کرو. اے اللہ, تو اپنے نبی محمد مصطفیٰ اور محمد مرتضیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود سلام نازل فرما اور ان کے آل صحابہ پر درود سلام نازل فرما. ابوبکر, عمر, عثمان اور علی, چاروں خلفاء ابوبکر, عمر, عثمان اور تمام صحابہ اور قیامت تک ان کو درست طریقے سے پیروی کرنے والے تمام لوگوں سے راضی ہو جا. اے اللہ, تو اسلام اور مسلمانوں کی عزت فرما. اے اللہ, تو اسلام اور مسلمانوں کو غلبہ عطا فرما. اے اللہ, تو اپنے دشمنوں کو تباہ کر دے. اللہ ہمارے اماموں کو توفیق دے, ہمارے ولی امر کو توفیق دے. اللہ
مسلمانوں کے مدد قبول کو توفیق دے. اللہ مسلمانوں کے احوال کو درست فرما.